صاحب الزمان یا صاحب الزمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین، آج ہماری بحث کا موضوع تاریخ کی روح سے امام زمانہ علیہ السلام پر بحث کی ضرورت۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ اسلامی دنیا میں، اسلامی تعلیمات میں ایک اہم ترین مضمون ہے۔ تو کسی بھی چیز کو جس کا تاریخ سے تعلق ہے، اس کو جب بھی ہم اس پر تحقیق کریں گے، اس پر تجزیہ کریں گے، تو ضروری ہے کہ تاریخ کے جو ادوار ہیں، جو تاریخ کے جو جتنے بھی دور گزرے ہیں، ان میں اس موضوع کو جو ہے وہ چیک کیا جائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا جو موضوع ہے، یہ عقیدہ امامت سے اس کا تعلق ہے، اور عقیدہ امامت جو ہے یہ عقیدہ نبوت کا ہی استمرار ہے، یعنی عقیدہ نبوت کے بعد والی جو ہے وہ شکل ہے کہ نبوت امامت پہ ختم ہوئی ہے، اور یہ امامت جو ہے یہ قیامت تک جو ہے وہ چلے گی۔ بلکہ اگر یوں کہوں کہ جب تک اس کائنات میں انسان موجود ہے، بشر موجود ہے، اس وقت تک ایک امام بھی موجود ہے۔ تو یہ بحث ہماری جو ہے وہ تاریخ کے اندر بطور کلی ہم امامت کو سامنے رکھیں گے، اور خصوصی طور پر جو ہے وہ مہدویت کے مسئلے کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں گے۔ اب ہم تاریخی اعتبار سے جب مہدویت کے موضوع پر غور کرتے ہیں تو ناظرین گرامی، دو نقطوں کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ موضوع مہدویت جو ہے یہ تاریخ میں کس دور سے شروع ہوا۔ تو اس کے اندر تمام اسلامی فرقوں کا اور تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ جب سے اسلام شروع ہوا ہے، اسی زمانے سے مہدویت کی بحث بھی اسلام کے اندر شروع ہوئی ہے۔ صدر اسلام میں ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ توحید کے بارے میں گفتگو فرماتے تھے، اپنی رسالت کے بارے میں گفتگو فرماتے تھے، جس طرح نماز روزے کی بات کرتے تھے، اسی زمانہ میں اپنے اصحاب کے سامنے انہوں نے مہدویت کی گفتگو بھی فرمائی، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی، اور آخر الزماں میں اور ان کے ذریعے ایک عظیم الہی حکومت جو کہ پوری دنیا پر قائم ہوگی، اس کی بھی بشارت دی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے مہدویت کی تاریخ وہی ہے جو اسلام کی تاریخ ہے۔ تو صدر اسلام سے ہی یہ موضوع پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے شروع ہوا، اور اسی طرح اہل بیت کے اندر یہ موضوع جو ہے وہ چلتا رہا۔ تمام ائمہ نے، تمام معصومین علیہم السلام نے اپنے اپنے زمانے میں اس موضوع پر گفتگو کی، احادیث بیان کی جو ان کے اصحاب نے لکھیں، اور وہ لکھی ہوئی احادیث بعد میں بعد والے فقہا اور علماء کی کتابوں میں آئیں، اور یوں مہدویت پر بہت ساری احادیث کی کتابیں لکھی گئیں، اور تمام احادیث کی کتابوں میں مہدویت کے ابواب موجود ہیں، اور خصوصی طور پر بھی مہدویت پر احادیث کی کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ اور یہ چیز جو صرف اہل بیت کے مکتب کے اندر خاص نہیں رہی، بلکہ دیگر جو مکاتب فرق ہیں، مثلا اہل سنت کے اندر ان کی جو سیاہ ستہ ہے، اس کے اندر بھی امام مہدی علیہ السلام پر ابواب موجود ہیں۔ تمام ان کی کتابوں کے اندر مہدویت پر جو ہے وہ ایک مستقل باب موجود ہے، اور اس میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، اور انہوں نے بھی اسی طرح مہدویت کے موضوع پر خصوصی طور پر خاص احادیث کی کتابیں بھی لکھیں۔ تو یہ تو ایک تاریخ ہے جو یوں سمجھیں کہ ایک سلسلہ بشارت ہے جو چلا آ رہا ہے۔ لیکن دوسرا نقطہ جو محترم ناظرین آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ ایک عظیم مقدس جو تاریخ ہے مہدویت کے موضوع پر، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس سے سوء استفادہ بھی کیا، غلط فائدہ بھی اٹھایا۔ مثلا ہم اپنی پوری تاریخ کے اندر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف مہدویت پر بشارتیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، وہاں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی سامنے آتے ہیں جنہوں نے مہدویت کے موضوع پر غلط قسم کی تعویلیں کی، غلط قسم کی توجیہیں کی، غلط قسم کی تفسیریں کی۔ کچھ نے تو انکار کیا، اور کچھ نے جھوٹا مہدویت کا دعویٰ کیا، اور یوں ایک انحرافی قسم کے فرقے، انحرافی قسم کے جو ہیں وہ مذہب سامنے آئے، خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا بھی باعث بنے۔ مثلا مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کے اندر ایسے فرقے جو ہیں وہ مختلف ادوار میں جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور حتیٰ کہ ابھی بھی کچھ ایسے فرقے موجود ہیں
کہ جن کا منشا یا جن کا سرچشمہ یا جن کا آغاز جو ہے وہ مہدویت پر غلط انداز سے اس کی تشریح، غلط انداز سے اس کی تفسیر اور ایک غلط جھوٹا دعویٰ جو ہے مہدویت کا وہ باعث بنا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سارے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور ابھی بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مثال میں دوں تو امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرقہ کسانیہ سامنے آتا ہے۔ البتہ اس فرقے کا جو بانی ہے وہ مختار سقفی ہیں۔ مختار سقفی کی جہاں بہت ساری خدمات بھی ہیں اور جہاں بہت ساری تعریف بھی کی گئی ہے، تو احادیث اور روایات کے اندر اس موضوع کے حوالے سے ان پر تنقید بھی کی گئی ہے، اور ہمارے بہت سارے علماء اور محققین نے اس موضوع کو واضح طور پر بیان کیا کہ مختار سقفی نے جو ایک اشتباہ کیا ہے اور جو ایک خطا کی ہے وہ یہ کی کہ انہوں نے محمد حنفیہ کو جو ہے وہ بے عنوان امام مہدی بنا کر اپنے زمانے میں پیش کیا، اور اس کی وجہ سے ان کا فرقہ جو ہے وہ اسلام سے ایک جدا فرقہ بن گیا، جسے ہماری تاریخ کی کتابوں میں فرقہ کسانیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم ایک انحراف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت زید، جنہوں نے ایک تحریک چلائی اور وہ تحریک بعد میں ایک مذہب بن گئی، فرقہ زیدیہ بن گیا۔ البتہ حضرت زید نے تو اس قسم کا فرقہ نہیں بنایا، ان کے شاگردوں نے یا بعد والوں نے بنایا۔ اب یہ جو فرقہ اسلام کا ہے یہ مہدویت کا منکر ہے، ان کے اندر مہدویت کا تصور ہی نہیں۔ ایک فرقہ ہم دیکھتے ہیں فرقہ نوسیہ، یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں وہ شہید نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ ہیں، حکم خدا سے غائب ہیں، اور وہی جو ہیں وہ مہدی ہیں اور وہی دنیا میں آئیں گے اور اسلامی حکومت تشکیل دیں گے۔ یہ بھی تاریخ میں ایک فرقہ بنا تھا جو کہ بعد میں ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک فرقہ واقفیہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام کی امامت کا جو ہے وہ اقرار نہیں کرتے، بلکہ امام موسیٰ کاظم کی حیات کے قائل ہو جاتے ہیں اور ان کو مہدی موعود مانتے ہیں اور انہی پر توقف چونکہ کر لیتے ہیں، اس لیے انہیں بھی فرقہ واقفیہ کہا جائے گا۔ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی امام موسیٰ کاظم کی مہدویت کے قائل ہیں اور ان کے منتظر ہیں۔ البتہ یہ بھی تاریخ کے ایک دور میں سامنے آئے رہے، اس کے بعد یہ ختم ہو گئے۔ ایک فرقہ جو ہم دیکھتے ہیں فرقہ اسماعیلیہ، یہ فرقہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل سے شروع ہوتا ہے۔ یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل سے شروع ہوا ہے۔ البتہ اس کے بانی خود حضرت اسماعیل نہیں ہیں، بعد والوں نے جناب اسماعیل کی طرف اس کو منسوب کیا ہے اور ان کے پوتے کو اور ان کی نسل کو جو ہے بے عنوان امام پیش کرتے رہے ہیں۔ ان کے اندر یہ جھوٹے اماموں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور یہ بھی مہدویت کے منکر ہیں۔ اسی طرح ہم آگے چلے جائیں تو دور حاضر سے کچھ عرصہ پہلے ہم یوں کہہ لیں کہ آخری جو 2 صدیاں ہیں، ان میں ایک فرقہ شیخیہ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے اماموں کے بارے میں غلو کیا اور ایک شخص جو ہے ان کے اندر وہ اپنے آپ کو نائب خاص امام کہتا ہے، اور اس طرح فرقہ شیخیہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر 2 منحرف فرقے سامنے آتے ہیں، جیسے فرقہ بابیہ اور فرقہ بہائیہ۔ یہ موجود ہیں ابھی بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مہدویت کے جھوٹے دعوے کیے اور اسلام سے جدا ہو گئے اور عجیب قسم کی شریعت بنائی اور عجیب قسم کی یہ چیزوں کے قائل ہوئے۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا آغاز وہی مہدویت کے موضوع پر جو انحراف ہے اسی سے ہی جو ہے وہ شروع ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے اندر فرقہ قادیانیہ یا یہی جو مرزائی یا قادیانی ہیں، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مہدویت کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا اور یوں ایک فرقہ قادیانیہ جو ہے وہ تشکیل پایا اور ابھی بھی یہ دنیا میں موجود ہے۔ یہ لوگ بھی ایک جھوٹے مہدی کے قائل ہیں، گمراہ ہیں اور اسلام سے جو ہیں یہ جدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری تاریخ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقی امام مہدی علیہ السلام کی بشارتوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ہماری احادیث کی کتابوں میں، ادھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مہدویت کے منکرین اور جھوٹے مہدویوں کی بھی ایک تاریخ چلی آ رہی ہے۔ تو اب ممکن ہے آئندہ ادوار میں کچھ اور لوگ بھی سامنے آئیں اور وہ مہدویت کے دعوے کریں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سچا مہدی ہے اور کون جھوٹا مہدی ہے؟ تو یہاں احساس ہوتا ہے کہ حقیقی مہدی کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، ان کی شناخت حاصل کرنی چاہیے، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جہاں حقیقی مہدی کے بارے میں گفتگو ہے، ان کی صفات، ان کی خصوصیات، کیوں غائب ہوئے ہیں، کیسے ظہور کریں گے، کیا علامات ہیں،
کیا اسباب ظہور ہیں، جب تک ہم ان چیزوں کا مطالعہ نہیں کریں گے اور اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی حقیقی مہدی کی شناخت پیدا نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں سے ایک ضرورت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ تاریخ کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر بھی مہدویت پر بحث کی ضرورت، اور امام حقیقی جو ہیں امام مہدی علیہ السلام، ان کی معرفت کی ضرورت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو امام حقیقی امام مہدی علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔